ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہے. اگر آپ لوگ اپنا تفریح کا ماحول بنائیں گے تو حضرت کے خطاب سے آپ یوں تفریح نہ ہو پائیں گے. ادب کا ساتھ دین اسلام ہے. اسلام صرف اور صرف ایک محلے یا کسی ایک جماعت کے مذہب کا نام نہیں ہے. اسلام آفاقی دین ہے, پوری دنیا اور پوری انسانیت کی فطرت کے عین مطابق دین ہے. اسلام میں کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں زندگی کا جس کو خالی چھوڑا گیا ہو. بچہ پیدا ہونے سے لے کر قبر کے اندر جانے تک کے ہر مسئلے کا حل اسلام نے بیان کیا ہے. حتیٰ کہ تمہیں استنجا کرنے کا تک طریقہ بتایا, کھانے پینے سونے اٹھنے بات چیت کرنے رہنے ہر چیز یہ آداب سکھائے گئے کہ نہیں سکھائے گئے. دین اسلام نے کوئی شعبہ نہیں چھوڑا. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, لاؤ کوئی ایسا مضبوط دستور جو اسلام کی طرح سے ہو. اسلام دنیا میں کئی نظام لے کر کے آیا, ایک نہیں کئی نظام ہے. سیاسی نظام اسلام لے کر کے آیا ہے, معاشی نظام اسلام لے کر کے آیا ہے, تجارت کے نظام اسلام لے کر کے آیا ہے. لوگوں کو آج اندازہ نہیں, خبر نہیں ہے. اور بات ہے کہ مسلمان پڑھے لکھے کم ہو گئے, ہمارے پاس علم کم ہو گیا, اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جاہلوں کی جماعت ہے. ارے پوری دنیا میں علم کا, ایجوکیشن کا انقلاب اگر کوئی لایا ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات ہے. آپ کو پتا ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو صرف 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا. مدینہ میں صرف 6 لوگ قلم پکڑ سکتے تھے. 10 سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں زندگی گزاری. روایات بتاتی 10 سال کے بعد 80,000 لوگوں کو لکھنا آتا تھا. کتنا بڑا انقلاب ہے یہ, ریولیشن ہے ایجوکیشن کا. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے علم کو عام کرنے والے, انقلاب لانے والی. یہ اور بات ہے کہ ان کی امت آج جاہل ہو گئی, آج ان کی امت علم سے دور ہو گئی. آپ کو پتا ہے دنیا میں کتنے علوم ایسے ہیں جو رسول اللہ کے غلاموں نے اس دنیا کو سکھایا ہے. میڈیکل سائنس آج جس کا بول بالا ہے پوری دنیا میں. سائنس ترقی کر کے آیا بہت آگے تک. سائنس کے بہت سارے شعبے ہیں, انجینئرنگ بھی, لیکن بایولوجیکل میں اگر آپ کو بتاؤں حیاتیات پر, انسان کی طبیعتوں پر جو سائنس ریسرچ کر کے آج پہنچا ہے, بیس کیا ہے اس کا, بنیاد کیا ہے. میڈیکل سائنس میں سب سے پہلے کتابیں دنیا کو پیش کرنے والے ابن سینا ہیں اور امام فخر الدین رازی ہیں, جنہوں نے سرجری پر کتابیں لکھی, بچوں کی بیماریوں پر کتابیں لکھی. میڈیکل کی کئی ایسی گتھیاں انہوں نے اس زمانے میں سلجھائی ہیں جب ابھی سائنس, اس زمانے کا سائنس ابھی سانسیں بھی نہیں لے رہا. پوری دنیا کو علم دینے والے میرے نبی کے غلام. ایکس رے کا علم علماء اسلام نے دیا ہے. گھڑی کی ایجاد آپ کو پتا ہے, گھڑی کی ایجاد
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے دیا ہے دنیا کو. کتابیں لکھنے اور اس کو چھاپنے کا انداز علماء اسلام نے عطا کیا ہے. اتنا ہی نہیں، ٹاؤن شپ کا جو طریقہ ہوتا ہے، روڈ بنانے کے سلیقے تک اسلام نے لوگوں کو دیا ہے. لوگ یورپ میں جانوروں کی طرح جیتے تھے، نہ گھر بنانے کا سلیقہ، نہ گزرنے اور آنے جانے کا سلیقہ تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں سارے نظام بنائے گئے تھے، تاریخ بنائی گئی. ہجرت کی تاریخ آج بھی پوری دنیا میں رائج ہے، تاریخ بنائی گئی ہے. اسلام ایک شعبے میں تھوڑی، ہر شعبے میں تجارت کے جو اصول بنائے گئے. لاؤ دنیا میں یہ کوٹ وغیرہ سب چیزیں کتنے سالوں بعد آ کر کے بنی، آج آ کر کے بنی کہ تمہارے اندر خرید و فروخت میں کوئی دھوکہ دھڑی ہوتی ہے تو کیس کر کے تم اپنا حق حاصل کر سکتے ہو. 1400 سال پہلے اسلام یہ نظام لے کر کے آیا ہے. چھوٹی سی چیز کو بھی خریدنے کے لیے، چھوٹی سی چیز کو بیچنے کے لیے کیا نظام تمہارے درمیان ہونا چاہیے، کتنا تمہارے اندر امانت داری ہونی چاہیے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھائی اگر کوئی چیز کو خریدنے کے لیے بولی لگا دیا ہے تو دوسرے کو اس بولی پہ بولی لگانا حرام ہے. حرام ہے جب تک اس کی تجارت ڈیل اس کی مکمل نہ ہو جائے. دوسرا خریداری کی بات نہ کرے، نیلامی کی بات نہیں کر رہا ہوں، خرید و فروخت کی بات کر رہا ہوں. یہ تمام اسلام نے اصول 1400 سال پہلے بیان کیے. یہ صرف تجارت کے نظام نہیں، بچوں کے آداب، ان کی تربیت کے انداز. جب لوگ اب بیٹی پیدا ہونے پر ناک تو سکڑتے تھے، آج بھی ہمارے ملک میں وہ پرانی روایات کو فالو کرنے والے جاہل لوگ موجود ہیں. بیٹی پیدا ہو جائے تو ان کو افسوس ہونے لگتا ہے. کئی تو طلاقیں ہو گئی اس بات پر. عورت نے بیٹی پیدا کی، ایک ہوئی، دو ہوئی، تیسری ہوئی تو شوہر نے کہا چلی جا تو گھر. سسرال نے بھیج دیا. ارے بیٹی پیدا کرنا اس عورت کے ہاتھ میں ہے. اور میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور ان کو ادب سکھائے اور شادی کر کے دے دے تو اس پر میری شفاعت واجب ہے. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری ایک ہی بیٹی ہے. 2 بیٹیوں پر فضیلت حضور نے بیان. انہوں نے کہا میری ایک بیٹی ہے. حضور نے فرمایا جاؤ ایک بیٹی کو بھی ادب سکھایا اور صحیح طریقے سے اسے شادی کر کے دے دیا. حضور فرماتے کل قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں. جنت میں لے جانے کا سبب بتایا. جب بیٹیوں کو دفن کیا جا رہا تھا مکہ میں، بیٹی پیدا ہوتی تھی تو گردن مروڑ کر کے لوگ دفن کر دیتے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے مقام کو بلند کیا. اور بیواؤں کو تو اب شگن سمجھا جاتا تھا، آج بھی ہیں دوسرے سماج میں جانتا ہوں ان کو اب شگن سمجھا جاتا ہے. ان کو سفید کپڑے پہنا کر کے محلوں سے الگ رکھا جاتا ہے. ودوا عورت لوگوں کے محلے میں نہیں آ سکتی. یہ تمام خرافات دماغوں سے 1400 سال پہلے نکالے. صرف نبی پاک نے بیان نہیں کیا کہ بیوہ اب شگن نہیں ہوتی، بلکہ 1 2 3 4 نہیں، 9 شادیاں بیواؤں سے حضور نے فرمائی. بیواؤں سے ان کے مقام کو بلند ایسا کیا کہ کروڑوں مسلمانوں کی ان کو ماں بنا دیا. ام المومنین، وہ امہات المومنین ان کو کہا گیا. میرے عزیزوں، کس شعبے میں اسلام نے پیاسا رکھا ہے؟ کسی شعبے میں مجھے بتاؤ. کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس میں اسلام نے کچھ بیان نہیں کیا. میں ایک چھوٹا طالب علم ہونے کی حیثیت سے عرض کروں گا، زندگی کے شعبے کا کوئی بھی مسئلہ لاؤ، اللہ کے نبی کی تعلیمات سے ہم اس کا جواب عطا کریں. ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں. اسلام مکمل دین ہے اور یہ لوگوں کا بنایا ہوا ہوتا تو اس میں اونچ نیچ ہوتے. بار بار اس کے اندر ترمیم ہو سکتی تھی، امینڈمنٹ کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، خلاق کائنات کا بنایا ہوا. اور وہ قیامت تک کے آنے والی چیزوں کو رب تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اور اس نے ایسا قانون امت کو، میرے مصطفیٰ کی امت کو عطا کیا جس میں قیامت تک کے لیے شوشہ نہیں چھوڑا گیا ہے. ورنہ میرے عزیزوں پوری دنیا ایڑی
टेढ़ी चोटी का जोर लगा करके नक्श निकाल रही है, बुराइयां खोद रही है। क्या वजह है कि 1400 साल से कुरान के बदले में दूसरा कुरान नहीं ला सकते? क्यों? कुरान तो छोड़ो, कोई सूरे नहीं ला सकते, सूरे तो छोड़ो, कोई आयत नहीं ला सकते। आज भी मैंने सुना है AI का जमाना है, चैट GPT को भी पूछा जाए तो क्या जवाब देता है, आप देख लें कि कुरान दूसरा चाहिए, सेम टू सेम कुरान बना के दे दो। वो कहेगा मैं समरी बता देता हूँ, सेम कुरान नहीं बता सकता, इसलिए कि ये खालिक का बनाया हुआ है, ये खुदा की किताब है। दुनिया की टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर आ चुकी, लेकिन इसके मुकाबिल में कोई चीज लाई नहीं जा सकी। मैं मुसलमानों आपसे ये कहना चाहता हूँ, जिस दीन की इतनी बुलंदियां हैं, तुम्हें दीन ने कहीं किसी शोबे में प्यासा नहीं छोड़ा। तुम्हारे बचपन के तमाम अहकामात बता दिए गए। बच्चा जब पैदा हो तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा नाम उसको रखना माँ बाप, बच्चे का हक है, अच्छा नाम रखो, उसका अकीका करो, उसकी तरबियत में अच्छा माहौल बनाओ। उसके बाद जब बच्चा बोलने के काबिल हो जाए, चलने के काबिल हो जाए, तो सबसे पहले उसके अदब और उसकी तालीम का इंतजाम करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आपको बता दूं, जिसमें जिंदगी के उसूल बताए गए। हुजूर फरमाते हैं